بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی بیٹا، کہاں سے ہے سبق؟ حدیث نمبر بتلائیں۔ 42۔ دعوت ہو گئی تھی طلب العلم فریضۃ۔ اچھا، حبک الشیء یعمی ویسم۔ حب محبت کو کہتے ہیں، الشیء کسی چیز کے ساتھ، عاما یومی اعما اس کے معنی جو ہیں وہ اندھا بنانے کے ہیں، اور قرآن پاک میں آپ نے سمن پڑھا جس کے معنی بہرے کے ہیں، اور یوسم کا معنی بہرا بنا دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبک الشیء، آپ کا کسی چیز سے محبت کرنا آپ کو اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حبک الشیء، حب محبت کا، آپ کا الشیء کسی چیز کے ساتھ، آپ کا کسی چیز سے محبت کرنا یعمی اندھا بنا دیتا ہے، ویسم اور بہرا بنا دیتا ہے۔ طلب العلم، اچھا حبک الشیء یہ مبتدا ہے، یعمی ویسم یہ اس کی خبر ہے۔ جی عالیہ اعجاز سنائیں ترجمہ۔ حبو کا آپ کی محبت کرنا، الشیء کسی چیز سے، یعمی اندھا کر دیتا ہے، ویسم اور بہرا کر دیتا ہے۔ جی شاہدہ سلطان۔ ہاں جی، حبو کا شیء آپ کا محبت کرنا کسی چیز سے، یومی اندھا، ویوسم اور بہرا آپ کا محبت کرنا کسی چیز سے اندھا اور بہرا کر دیتا ہے۔ استاد جی اس میں آپ نے کہا حبو کا شیء، انسان جی آنکھوں سے دیکھتا بھی ہے کہ اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے، پھر بھی انسان اس پہ اعتماد کرتا ہے۔ انسان دیکھتا استاد بھی جی ایک ہے۔ بات پوچھنی ہے۔ بیٹا سن تو لو نا میری باتیں، میں انشاءاللہ سن ہاں جی دیتا ہوں۔ انسان جو ہے کسی چیز کے بارے میں اس کو بتلایا جاتا ہے کہ یہ اس کے یہ نقصانات ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ بہرا ہو جاتا ہے، نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو نہیں سنتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبک الشیء، تیرا محبت کرنا کسی چیز کے ساتھ، یعمی اندھا کر دیتا ہے، ویسم اور بہرا کر دیتا ہے۔ جی جی استاد جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہاں پہ حبو کا شیء یہ مل کے مبتدا بنے گا؟ میں نے بتا دیا نا، اس کو مل کر مبتدا ہوگا۔ تو اس میں حبو کا یہ مطلب مضاف اور مضاف لے، سارے باتیں کریں گے بیٹا، ساری کریں گے بعد میں، ابھی بس باقی کلاس ابھی نہیں پڑھی، ساری تفصیلات آپ لوگوں نے نحو کی، اس لیے صرف اتنا ہی ابھی اتفاق کریں کہ حبک الشیء یہ مبتدا ہے اور یومی و یسم جو ہے اس کی خبر ہے، بس۔ جی استاد۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ طلب العلم، علم کا طلب کرنا، فریضۃ فرض ہے، علی کل مسلم ہر مسلمان پر، تمام مسلمانوں پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ طلب العلم، علم کا طلب کرنا، فریضۃ فرض ہے،
علی کل مسلم، ہر مسلمان پر. تو طلب العلم جو ہے یہ مبتدا ہے، فریضۃ علی کل مسلم جو اس کی خبر ہے. جی شاہدہ سلطان سنا دیا آپ نے تو سنا دیا. سورۃ العین آپ سنائیں. جی، طلب العلم علم کا طلب کرنا فریضۃ فرض ہے علی کل مسلم، ہر مسلمان پر، کہ علم کو حاصل کرنا یا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. جی آگے اس کو سنائیں. عزا عابد. جی، طلب العلم علم کا طلب کرنا فریضۃ فرض ہے علی پر کل مسلم تمام مسلمانوں پر. علم کا حاصل کرنا یا علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ما قل وکفى خیر مما کثر والہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تھوڑا ہو اور کافی ہو جائے بہتر ہے اس سے زیادہ سے دنیا کے مال سے جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں وہ چیز کلّا جو تھوڑی ہو، قلت سے بیٹا، قلت سے، وقفہ اور پوری ہو جائے، ضروریات زندگی کو پوری ہو جائے، وہ اس زیادہ مال سے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے. ماں وہ اللہ جو تھوڑی ہو، وقفہ اور کافی ہو جائے، خیر بہتر ہے، مما اس سے، کثورا جو زیادہ ہو، والہا اور اللہ کی یاد سے غافل کر دے. اللہ قلت سے، کفا کافی ہونے سے، خیر بہتر، مما کثورا کثورا کثرت سے، اور الہاکم التکاثر وہی الہا اللہ کی یاد سے غافل کر دے. ما قلّ جو تھوڑا ہو، وکفا اور کافی ہو جائے، خیر بہتر ہے، مما اس سے، کثورا جو زیادہ ہو، والہا اور غفلت میں ڈال دے. یہ طلب نہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کلا جو کم ہو، وکفا اور کافی ہے، خیر بہتر ہے، مما اس سے، کاسورا زیادہ ہو، والہا جو اللہ کی یاد سے غافل کرتے. جی تو ما قل و کفا یہ مبتدا ہے، خیر مما کثر و الہا یہ اس کی خبر ہے. اس کا ترجمہ دوبارہ کریں سمینہ. جی استاد جی السلام علیکم. ما قل جو تھوڑی ہو، وکفا اور کافی ہو جائے، خیر بہتر ہے، مما اس سے، کثیر جو زیادہ ہو، الہا اللہ اور اللہ کی یاد سے غافل کر دے. یعنی کہ جو تھوڑی ہو اور کافی ہو جائے اس سے جو زیادہ ہے، اور اللہ کی یاد سے جو ہے وہ غافل کر دے. بالاسحاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے خواب صبح کے ہیں. اصدق سچے، صدق سچائی، رویا جو ہے وہ خواب کو کہتے ہیں، رویا خواب کو کہتے ہیں، تعبیر رویا خوابوں کی تعبیر. اسحار سحری کا وقت بیٹا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصدق رویا سب سے سچے خواب، بالاسحار وہ صبح کے وقت کے ہیں. اصدق الرؤیا سب سے سچے خواب، بالاسحاری صبح کے وقت کے ہیں. اصدق الرؤیا سچ خوابوں میں سب سے زیادہ سچے، بالاسحاری صبح کے وقت کے ہیں. جی ذل ہما.
اصدق الرؤیا خوابوں میں سب سے زیادہ سچے بالاسحاری صبح کے وقت کے ہیں. ہاں جی. اصدق الرؤیا. استاد جی جی ہاں جی. خوابوں میں سب سے مطلب خوابوں میں یہاں پہ رویا تو وہ ہے نا سنگولر ہے, تو اصدقو کی وجہ سے ہم نے مانا کیا کہ خوابوں میں سب سے زیادہ سچے. ہاں اصدق صدق سے ہے نا, سچائی, سب سے زیادہ سچا. جی خوابوں میں سب سے زیادہ سچے خواب بالاسحار صبح کے وقت کے ہیں. یعنی اس کا ترجمہ استاد جی ہم ایسے کریں گے کہ سب سے سچے خواب صبح کے وقت ہوتے ہیں, یا اس طرح کریں گے کہ خوابوں میں سب سے سچے خواب؟ وہ بھی کوئی معنی وہی کہ بنتا ہے, دونوں مفہوم ایک ہی ہے. جی ٹھیک, جی ٹھیک. جی انیلا فواز اس کا دوبارہ ترجمہ کریں. الصدق الرؤیا بالاسحار, الصدق سب سے سچے, الرؤیا خواب, بالاسحار صبح کے وقت کے ہیں, خوابوں میں سب سے سچے صبح کے وقت کے ہیں. آگے جو حدیث مبارکہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال روزی کمانا فرائض کے بعد فرض ہے. جس طرح نماز فرض, جس طرح روزہ فرض, جس طرح حج فرض, اسی طرح جس آدمی کے ذمے اخراجات ہیں اس کے لیے رزق حلال کمانا فرض ہے. جس کے ذمہ داریاں ہیں, ہر ایک کے لیے نہیں بیٹا, ٹھیک ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے تو اس کو کمائی کی ضرورت نہیں, پراپرٹی ہے, سارا کچھ بس ٹھیک ہے. اب اس کے لیے کمانا جو ہے, اب اس کے لیے کمانا ضروری نہیں, فرض نہیں. لیکن جس کے ذمہ داریاں ہیں, گھر کی کفالت ہے, بھائی بہنوں کی کفالت ہے, بچوں کی کفالت ہے, اس کے لیے روزی کمانا, روزی بھی کون سی, حلال روزی کمانا فرائض کے بعد فرض ہے. یہ تو مفہوم ہو گیا. طلب کمانا بیٹا, طلب کرنا, کسب کہتے ہیں کمانے کو, کمائی کو. الحلال حلال, کسب حلال, حلال روزی کمانا. فریضتون فرض ہے, بعد الفریضہ فرض کے بعد, فرائض کے بعد فرض, جس کے حلال کمانا ہے. طلبو کسب الحلالی, رزق حلال کمانا. فریضۃ فرض ہے, بعد الفریضتی فرض کے بعد. طلبو حاصل کرنا, کمانا, تلاش کرنا. کسب الحلال حلال کمائی کو. فریضۃ فرض ہے, بعد الفریضتی فرض کے بعد. جی رفت ریاض. جی السلام علیکم استاد جی. وعلیکم. طلب حاصل کرنا, کمانا. کسب الحلالی حلال روزی. فریدۃ فرض ہے, بعد الفریدہ فرائض کے بعد. حلال روزی کمانا فرض ہے دوسرے فرائض کے بعد. کنیز فاطمہ آپ دہرائیں. جی سر, طلب کرنا, کسب حلالی حلال رزق. فریضۃ فرض ہے, بعد الفریضتی فرض کے بعد. کیا فرض کے بعد فرض ہے؟ طلب کرنا حلال رزق, یعنی ہاں کمانا حلال رزق فرض ہے فرض کے بعد. جی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خیر بہتر بیٹا, تم میں سے بہتر, من وہ شخص, تعلمہ جو سیکھے, القرآن قرآن کو, وعلمہ اور اس کو سکھلائے. فرمائے کہ تم میں سے بہترین ہے وہ شخص قرآن سیکھے اور سکھلائے. خیرکم تم میں سے بہتر ہے وہ شخص, من جو سیکھے, من تعلم القرآن جس نے سیکھا قرآن, وعلمہ اور اسے سکھلایا. تعلم کہتے ہیں بیٹا سیکھنے کو, اور تعلیم کہتے ہیں سکھانے کو. علم یعلم تعلیم سکھانا, اور تعلم یتعلم سیکھنا.
جو قرآن سیکھے اور سکھائے. جی عالیہ ملک سنا دیا آپ نے؟ نہیں ابھی سنایا. سنائیں. تم میں سے بہتر ہے وہ شخص جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یہ عالیہ مبین آپ بھی دہرائیں اس کو. جی خیرکم تم میں سے بہتر من جو تعلم القرآن جو سیکھے قرآن کو وہ علامہ اور اسے سکھائے. تم میں سے بہتر وہ ہے جو سیکھے قرآن کو سیکھے اور سکھائے. جی اسی کو دہرائیں عالیہ مبین. جی استاد جی میں نہیں سنایا ابھی. تو عالیہ ملک نے نہیں سنایا؟ وہ انہوں نے بھی سنا دیا. اچھا میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں. نہیں خیرکم سب ارشد آپ سنائیں. سب ارشد سنائیں. ماریہ تابش. السلام علیکم. خیرکم من تعلم القرآن تم میں سے بہتر ہے وہ شخص تعلم القرآن جو قرآن کو سیکھے وعلمہ اور اس کو سکھائے. آپ کہاں سے ہیں بیٹا؟ ماریہ تو کہاں سے ہے؟ بتایا نہیں کہاں سے ہیں آپ. استاد صاحب کراچی سے. اچھا کراچی. ٹھیک ہے بیٹا. آگے جو حدیث مبارکہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ یہ وہ کہہ رہی ہیں آواز نہیں آ رہی. ہاں جی سودا آواز آ رہی کہ نہیں؟ جی استاد جی آپ کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے. اچھا پتہ نہیں وہ کسی کا میسج آیا نہیں آ رہی. احب الاعمال الی اللہ استاد جی ادومها. ایک رہ گئی اس سے پہلے والی کر لیجیے گا. اچھا حب الدنیا. حب الدنیا رأس کل خطیئۃ. حب الدنیا دنیا کی محبت رأس جڑ ہے کل خطیئۃ ہر گناہ کی. حب محبت بیٹا. الدنیا دنیا راس سر کو کہتے ہیں. کل تمام خطیہ گناہ. دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے. دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے. تمام گناہوں کی بنیاد ہے. تو انسان کی جو محبت ہوتی ہے مال کی طرف، مرتبے کی طرف، منصب کی طرف، کسی جا کی طرف، تو بیٹا مال کی محبت میں، منصب کی محبت میں انسان بڑی جو ہے وہ خطائیں کرتا ہے، بڑے گناہ کرتا ہے. مال کو حاصل کرنے کے لیے، منصب کو حاصل کرنے کے لیے، جاہ کو، عزت کو حاصل کرنے کے لیے، تو اس لیے فرمایا کہ حب الدنیا دنیا کی محبت رأس جڑ ہے کل خطیئۃ ہر گناہ کی. شگفتہ نور. حب الدنیا دنیا کی محبت رأس جڑ ہے کلی خطیئات تمام گناہوں کی. دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے. جی آمنہ علی آپ سنائیں. جی حب الدنیا دنیا کی محبت رأس جڑ ہے کلو خطیئاتی ہر گناہ کی. دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. حب الدنیا یہ مبتدا ہے، راس کلی خطیئۃ یہ اس کی خبر ہے. خیرکم یہ مبتدا ہے، من تعلم القرآن یہ معلم اس کی خبر ہے. طالب کسب الحلال
یہ مبتدا ہے، فریضۃ بعد الفریضہ یہ اس کی خبر ہے، اصدق الرؤیا یہ مبتدا ہے، بالاسحار یہ اس کی خبر ہے، اصدق الرؤیا مبتدا، بالاسحار خبر، طلب کسب الحلال یہ مبتدا، فریضۃ بعد الفریضہ یہ اس کی خبر، خیرکم من تعلم، خیرکم مبتدا، من تعلم القرآن وعلمہ یہ اس کی خبر، حب الدنیا یہ مبتدا، راس کل خطیۃ یہ اس کے خبر۔ زیادہ تو نہیں پڑھ لیا سبق؟ شازیہ نورین زیادہ تو نہیں پڑھ لیا؟ سمیٹا جائے گا؟ جی استاد جی نہیں زیادہ نہیں پڑھا۔ ٹھیک آپ کہاں سے ہیں؟ لاہور سے۔ احب الاعمال اعمال میں سب سے پسندیدہ عمل اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ادومھا وہ اعمال ہیں جو دائمی ہوں، وَإِنْ قَلَّ اگرچہ تھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ اعمال جو ہیں وہ ہیں بیٹا جو دائمی ہوں، روزانہ ہوں، اگرچہ تھوڑے ہوں۔ ایک دن 100 رکعت نفل پڑھ لیا، بعد میں فرض نماز نہ پڑھی تو یہ اللہ کو پسند ہے۔ فرمائے کہ احب الاعمالی نیک اعمال میں سے اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ادومھا جو دائمی ہوں، وَإِنْ قَلَّ اگرچہ تھوڑے ہوں۔ احب الاعمال احب بیٹا پسندیدہ، الاعمال اعمال میں سے، اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، ادوم بیٹا اردو میں بولتے ہیں دائمی دوام، ٹھیک ہے، اور قلت آپ جانتی ہیں، پہلے بھی میرا خیال پڑھی ہوا ہے۔ احب الاعمال اعمال میں سب سے پسندیدہ، اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، ادومھا جو دائمی ہوں، وَإِنْ قَلَّ اگرچہ تھوڑے ہوں۔ جی عفیفہ ندیم شازیہ نورین سنائیں۔ جی استاد جی السلام علیکم۔ احب الاعمال اعمال میں سب سے زیادہ، اللہ پسندیدہ اللہ کی طرف، ادوام اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال اللہ کی طرف وہ ہیں جو دائمی ہوں، ادوامھا دائمی ہوں، وَإِنْ قَلَّ اگرچہ تھوڑے ہوں۔ جی اس کو سنائیں عفیفہ ندیم، آپ سنائیں۔ اعمال سب سے زیادہ پسندیدہ احب الاعمال اعمالی کاموں میں سب سے پسندیدہ اللہ اللہ کے نزدیک، ادوامھا ہمیشگی والے، و ان کل اگرچہ کم ہوں۔ جی ٹھیک ہے، اللہ کے چلیں آج کا سبق اسی پہ ختم کرتے ہیں جی، باقی انشاءاللہ پھر آئندہ سبق۔ السلام علیکم۔ اور دراسات والی جو ہیں وہ اپنے روم میں آئیں، دراسات والی اپنے روم میں آئیں، دراسات والے روم میں۔